بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 17 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے۔ وہ بھی ان مبارک ہستیوں میں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ غزوہ احد کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں خود یعنی لوہے کی ٹوپی کی 2 کڑیاں داخل ہو گئی تھیں تو اسے ابو عبیدہ نے ہی اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تھا، جس کی وجہ سے ان کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ہر امت کے لیے ایک امین یعنی امانت دار ہوتا ہے، اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ملاقات کی تو دیکھا کہ اونٹ کے کجاوے کی چادر پر لیٹے ہوئے ہیں اور گھوڑے کو دانہ کھلانے والے تھیلے کو تکیہ بنایا ہے۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرح سامان اور مکان کیوں نہیں بنا لیا؟ اس پر ابو عبیدہ نے فرمایا، قبر تک پہنچنے کے لیے یہ سامان کافی ہے۔ ان کی وفات سن 18 ہجری میں ملک شام میں ہوئی۔ نمبر 2، پانی اللہ کی نعمت۔ پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہیں جھیل، دریا، ندی کی شکل میں تو کہیں سمندر اور مٹی کی تہ میں پانی پیدا کر کے قابل استعمال بنایا جس سے انسانی زندگی بحال رہ سکے، پھر اس عظیم نعمت کو بالکل عام کر دیا۔ خدا کی قدرت پر قربان جائیے کہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اس وقت سے پانی استعمال ہوتا آ رہا ہے اور نہ جانے کب تک استعمال ہوتا رہے گا، مگر اس کی قدرت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ نمبر 3، دینی علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 4، رخصت کے وقت مصافحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو خود نہ چھوڑ دے۔ نمبر 5، بیوہ اور مسکین کی مدد کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے والا اللہ کے راستے کے مجاہد کی طرح یا تو دن میں روزہ رکھنے والے اور رات بھر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ نمبر 6، پڑوسی کو ستانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، کیونکہ پڑوسی کو ستانا حرام ہے۔ نمبر 7، عیش و عشرت سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا، ناز و نعمت کی زندگی سے بچنا، اس لیے کہ اللہ کے بندے عیش و عشرت کرنے والے نہیں ہوتے۔ نمبر 8، مجرموں کے خلاف اعضاء کی گواہی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج تم اپنے کفر کی وجہ سے اس میں داخل ہو جاؤ، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔ نمبر 9، منقع یعنی بلیک کرنٹ سے علاج۔ حضرت ابو ہند داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع یعنی کشمش کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، منقع بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو زائل کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتا ہے یقین جانو بہت ہی اچھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔